بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ وہ خاور مانیکا صاحب نے کل انٹرویو دیا، اس کا تگڑا جواب آ گیا جی جیل سے۔ عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا خاور مانیکا کے اس انٹرویو پہ، اور جس طریقے سے اس کو پلانٹ کیا گیا تھا اس کا جواب ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آج اڈیالہ جیل پھر امریکی پہنچے اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے پہنچے، نہیں اصل سٹوری کچھ اور ہے، کسی اور سے ملنے پہنچے۔ اس کی کچھ تفصیل ہے، وہ میں نے آپ کو بتانی ہے، لیکن باقاعدہ طور پر خبریں جو ہیں تو میں نے کہا اس کی میں ذرا تھوڑی تصحیح بھی کر دوں۔ بلاول صاحب آج انہوں نے بہت زبردست طریقے سے سیاسی گولہ باری کی ہے نواز شریف صاحب کے اوپر، بلکہ شیر کو بلی تک کہہ دیا جی، اور مگر ان کو ریسیپشن پہ وکٹیں ان کی گر رہی۔ حالانکہ جو بھی بندہ لیڈر جا رہا ہے کسی دوسرے صوبے میں تو کچھ نہ کچھ اتحادی بنانے کے لیے جا رہا ہے کہ چلو بھائی وہاں کی کسی کی وکٹ گر جائے یا وہ شامل کر دیں، مگر بلاول صاحب کو ماشاءاللہ کے پی کے میں تعویذ کی شکل میں یہ تحائف مل رہے ہیں، ایک کے بعد ایک بندہ جانے کی بات ہو رہی تھی اور وہ جا بھی رہا ہے، باقاعدہ استعفے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب ان کے لیے تو چشم ماں روشن دل ماں شاد ہے، عدالت کا بھی دل کر رہا ہے بس فوراً سے پہلے نواز شریف صاحب کی دونوں سزائیں معاف کر دیں، وکلا کا بھی دل کر رہا ہے فوراً سے پہلے چٹکیوں میں او جو مدعی ہے وہ کہتا ہے پلیز سر سزائیں معاف کریں، ہم ریڈی ہیں، آدھا گھنٹہ دے دیں میں ابھی۔ اب یہ چل رہی پوزیشن، جب کہتے ہیں نا سسٹم اپنے ساتھ چل رہا ہو نا پھر سب کچھ طے ہوتا ہے۔ بڑی کلیئر چیزیں، بہت ہی اہم بلاگ ہے، آپ نے اس کو مس نہیں کرنا۔ سب سے پہلے جی خاور مانیکا صاحب کا جو پلانٹڈ انٹرویو تھا وہ ہمیں بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس پہ عمران خان صاحب نے رد عمل دیا جی۔ ان کی آج ملاقات ہوئی تھی اپنے وکیل سے، اور میں نے کہا وکیل کم عمران خان صاحب کے پیغام رساں زیادہ ہیں، شیر افضل مروت صاحب، ٹھیک ہے جی، ان کی گفتگو ہی ایسی ہے، وہ باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب کے جسے کہتے ہیں سپوکس پرسن ہیں، اس ٹائم اس طریقے سے چل رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ ان کے ذریعے عمران خان صاحب نے خاور مانیکا صاحب کے تمام الزامات کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ لوگ اور بکواس قرار دیا۔ انہوں نے کہا صریحاً خاور مانیکا جھوٹ بول رہے ہیں، میری کردار کشی کرتے ہوئے میں گھر پہ آتا تھا، یہ تھا، فون دیا، موبائل دیا، جو کچھ دیا ان تمام کو کیا۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے بشرا بی بی بھی خاور مانیکا کے انٹرویو اس پلانٹڈ انٹرویو کا رد عمل دیں گی، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے چاہے وہ خود دیں گی یا اپنے وکلا کے ذریعے دے گی۔ آنے والے 24 گھنٹے میں بلکہ شاید 8-9 گھنٹوں کے اندر بشرا بی بی اس کا رد عمل دیں گی۔ حالانکہ ان کا رد عمل دینا نہیں بنتا، ندیم ملک کے پروگرام میں وہ تمام چیزیں کیٹاگوریکلی کلیئر کر چکی ہیں اپنے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کے باوجود مگر آپ کو پتہ ہے یہ کھیلنے کے لیے یہ سب چیزیں چاہیے، اور ویسے بھی 28 سالہ رفاقت جو خاور مانیکا صاحب کی تھی، اس میں جو بے غیرتی کا عنصر انہوں نے شامل کیا نا، آخر میں جا کے ایک دوسرے کی چادر پردہ ہی ہوتے ہیں نا میاں بیوی، ایک دوسرے کی چادر پردہ ہوتا ہے۔ صرف اپنے اور میرے پہ رکھ کے دیکھیں، کیا جس کے ساتھ آپ کی رفاقت ہو تو اگر اس کے ساتھ آپ کی طلاق ہو جائے، اور طلاق کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے دنیا میں پوری دنیا میں اس سے زیادہ نیک سیرت عورت نہیں دیکھی، اور پھر اچانک آ کے ٹی وی پہ، ظاہری بات ہے میں کہہ رہا ہوں پلانٹڈ ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا پاکستانی کلچر میں یہ چیز ہے، میں بالکل نہیں سمجھتا اس بات کو کہ مرد اس طرح کر سکتا ہے، میرا اپنا ایک خیر ماننا ہے۔ اور پھر آ کے اس کے پردے چاک کر دینا، اس کو بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑی بے غیرتی کا عنصر ہے۔ مجھے بتائیں کہ ہمارے تصور میں بھی ہے کہ جس کے ساتھ ہو بھائی آپ پردہ آ کے چلتے ہیں، آپ ایک سو کی سطر ہے، لیکن بہرحال یہ عنصر باقاعدہ ڈالا گیا کہ بیچارے کے اوپر پتہ نہیں کیا تھا، میں اس کو بیچارہ ہی کہتا ہوں، پتہ نہیں کیا تھا، اور جس طریقے سے زج ہوئے جا رہے تھے، اور عوام بھی خاور مانیکا صاحب کو یہی رد عمل دے رہی ہے، وہ سوال کر رہی ہے الٹا خاور مانیکا سے، اس وقت آپ کہاں تھے جی؟ بغیر میں نے بولا یہ بے غیرتی ہے، مر جانا چاہیے تھا ویسے۔ اور پتہ نہیں بغیر ہر ایک کی کیا کیا مجبوری ہوتی ہے سر، بہت کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت مجبوریاں ہوتی ہیں، کسی کو کیا چیز دکھاتی جاتی ہے، اولاد کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ یہ پی ٹی آئی چھوڑنے والی ملیکا نے بھی کہا تھا کہ میرا ایک ہی بچہ ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں، ایسے بہت سی چیزیں معاملات ہوتے ہیں بچے اور بچیوں کی، جس کی بنا پر یہ بہت سی چیزیں دیکھی بھی جا سکتی، تو میں اس لیے نہ ہی بہت سخت بولوں خاور مانیکا صاحب سے متعلق، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو لوگ سوال کریں کہ بھائی ایک یا دو بار ہوا تھا، اور پھر آپ عمران خان صاحب کو آنے کیوں دیتے تھے؟ یہ بے غیرتی ہے نا۔ آج بہرحال یہ چیز تھی۔ دوسرا عمران خان صاحب نے جو پیغام بھیجا نا شیر افضل مروت، اس پہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بھی سامنے لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے وہ اسٹریٹجی ٹیم کے لیے دی ہے۔
ٹھیک ہے، اس میں وہ ایسی کنزیل نہیں کہ جو ہاں جو خاموشی والی بات ہے وہ تو ہے، پردے والی بات ہے وہ بتاتا ہوں۔ یہ فیصلہ ہوا جی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف ہر حلقے سے امیدوار اتارے گی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہر حلقہ، کوئی حلقہ خالی نہیں چھوڑے گا۔ ٹکٹوں کی تقسیم کا جو عمل ہے نا اس کو پبلک نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی ہم کس کو ٹکٹ دے رہے ہیں وہ پبلک نہیں کرنا۔ وہ وجہ بھی ایک ہے نا، محسن بیگ صاحب نے کہا تھا نا، محسن بیگ صاحب نے یہ کہا تھا نا، جو پی ٹی آئی کا تو وہ حال ہوگا جو ٹکٹ لے گا وہ شام کو اپنے گھر نہیں جائے گا، یہ انہی کی بات ہے۔ تو ٹکٹوں کو تقسیم کو پبلک نہ کرنے کا فیصلہ ہے، اور یہ اسی دن پبلک کیا جائے گا جس دن انتخابی شیڈول جاری ہوگا۔ پھر ہر شخص جس وقت اپنی کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے گا اس دن پتہ چلے گا یہ شخص کے کاغذات نامزدگی ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی وقت ہوگا، تاکہ پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں کو اٹھایا گیا ہے، کوئی چکیا گیا ہے، کسی کے کاغذات نامزدگی اگر نامنظور ہو گئے، منظور ہونے کے بعد اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو پھر وہ صرف الیکشن کمیشن کی ہی ذمہ داری ہوگی۔ تو یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ حالات ہی اتنے پورا شعب ہے، تو پھر جب پورا شعب حالات ہوں پھر اس طرح کی اسٹریٹجی بنانا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آگے بڑھتا ہوں جی، نواز شریف صاحب کا مشہور زمانہ کیس ہیں جی، العزیزیہ اور ایون فیلڈ دونوں میں ان کو سزا ہے جی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس کے سامنے تھے، میاں صاحب خود پیش ہوئے، اور نواز شریف صاحب کے وکیل امجد پرویز صاحب نے بڑا مزیدار، ذرا میں نے کہا وہ ذرا بہت تیزی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، سسٹم ہی پورا سرنگو ہے نواز شریف صاحب کے آگے۔ تو وہ کہتے ہیں، امجد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ مجھے صرف 4 سے 6 گھنٹے دے دیں، میں تمام دلائل ایون فیلڈ کے مکمل کر لوں گا، یعنی ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، جج صاحب نے کہا، نیب کے وکیل سے پوچھا بھائی آپ کو کتنی دیر چاہیے، تو نیب کے وکیل کہتے ہیں صرف آدھا گھنٹہ دے دے، یعنی مدعی کو زیادہ دیر چاہیے ہوتی ہے دلائل دینے کے لیے، کیس کو ثابت کرنے کے لیے، وہ کہہ رہا آدھا گھنٹہ مجھے دے دیں، کلیئر کریں میاں صاحب کو، اتنا جھول دوں گا کلیئر کریں میاں صاحب کو۔ اچھا جی، اور برے ہی بھاگنے کی تیاری میں بندہ کیا کرے۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب نے کہا پھر پیر سے ایسا کرتے دلائل سن لیتے ہیں، تو اعظم نذیر تارڑ دوسرے وکیل ہیں میاں صاحب کے، انہوں نے کہا نہیں سر، یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، نواز شریف صاحب نے الیکشن میں لڑنا ہے اور ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت چاہتے ہیں، اور صرف 2 سماعتوں میں یہ دلائل ہم مکمل کر لیں گے۔ صرف 2 سماعتوں میں نواز شریف کی سزائیں، یعنی ٹائم بار دے رہے ہیں کہ 30 نومبر سے پہلے ایزی کریں سارے معاملے کو، 30 نومبر سے پہلے، کیونکہ پھر شیڈول آنا، کاغذات نامزدگی جمع ہونی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا 30 نومبر سے پہلے یہ سارے کیسز ختم ہو چکے ہوں گے۔ تو چیف جسٹس نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں، اگر ضرورت پڑی نا تو پھر ہم روزانہ کی بنیاد پر بھی کر لیں گے۔ تو 2 سماعتوں میں بہرحال مکمل نہیں ہوگی یہ سماعت، انہوں نے یہ بھی کہا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ سسٹم کس طرح سرنڈر ہے۔ ادھر بلاول صاحب نے دیر میں جلسہ کیا، نواز شریف صاحب پر بہت سیاسی گولہ باری کی ہے، بلکہ سیدھے فائر ہی مارے۔ انہوں نے کہا 16 ماہ کی حکومت جس میں وہ خود بھی شامل تھے، شیر تو بلی ثابت ہوا، ٹھیک ہے، شیر تو بلی ثابت ہوا، اور معاشی بحران سے بڑا بحران، یہ بڑا معنی جملہ، اس کو جہاں مرضی فٹ کر لیں۔ انہوں نے کہا معاشی بحران سے بڑا بحران سیاست دانوں کی انا ہے، پرانے سیاست دانوں کی انا ہے، انہوں نے سیاسی مخالفت کو دشمنی میں بدل دیا ہے، خاص طور پر لاہور کے سیاستدان، خاص لاہور کے ظاہر میاں صاحب ہی ہیں، لاہور کے سیاستدان جو کہتے ہیں اگر مجھے کھیلنے نہیں دیا گا تو میں کسی کو کھیلنے بھی نہیں دوں گا، نہ میں کھیلوں گا نہ میں کھیلنے دوں گا۔ اور بہرحال یہ وہ کہہ رہے ہیں لاہور کے سیاستدان، تو یہ تو میرا دوران استقبالیہ بھی عمران خان صاحب کو، بلاول صاحب کو بڑے زبردست قسم کی ریسیپشن مل رہی ہے جی۔ کے پی کے سے ان کی دوسری وکٹ گری ہے جی، ایک تو اسماء ارباب تھی اور اب ضیاء اللہ آفریدی، یہ بھی عہدیدار ہیں جی، اور صوبائی کوئی سیکٹری ٹائپ کے ہیں جی، ضیاء اللہ آفریدی جی، انہوں نے آج استعفیٰ چھوڑ دیا، پارٹی چھوڑ دی ہے، اور میرے پاس خبر ہے یہ نون لیگ میں جا رہے ہیں، کیونکہ نون لیگ کے لیے بھی اسی طرح ایک گرینڈ قسم کی شمولیت دینی ہے نا، جس طرح تیار کی ہوئی ہے نا، جس طرح بلوچستان کے اندر کی گئی ہے۔ تو نواز شریف صاحب جب جائیں گے تو یہ ہوگا۔ ہاں، آج مولانا صاحب کے پاس میاں محمد نواز شریف صاحب پہنچ گئے جی، یہ پہلی اپنے اتحادی سے ایک ملاقات ہے، کسی بھی اتحادی سے یہ پہلی ملاقات ہے پاکستان آنے کے بعد، اور دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ ایک خبر چلی ہے جی، عمران خان صاحب سے امریکی ملنے کے لیے گئے ہیں اڈیالہ جیل، جی امریکی ضرور ملنے کے لیے گئے ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں، مگر عمران خان صاحب سے ملنے نہیں گئے۔ نور مقدم کیس آپ کو بڑے اچھے سے یاد ہے، جس کا ظاہر جعفر جس نے قتل کیا تھا ان کو، آپ کو پتہ وہ امریکی شہری ہے، تو ان کو کونسل رسائی ملی گئی تھی، تو امریکی ظاہر جعفر کو ملنے کے لیے گئے تھے اڈیالہ جیل میں، عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے گئے تھے، تو عمران خان سے اس کو جوڑا جا رہا جو کہ غلط چیز ہے۔ تو یہ چیزیں، اور آپ دیکھیں سسٹم جب متی ہو تو ہر خراب بھی صحیح ہوتا ہے،
اور سسٹم جب مخالف ہو تو ہر صحیح بھی خراب ہوتا ہے. بس یہ سٹوری ہے پاکستان کی اس وقت، جہاں عدل معیار پہ نہ ہو، انصاف اپنی اصل حالت میں نہ ہو، پھر ہر چیز ایسے ہوتی ہے، حادثاتی ہوتی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.